ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے بین المسالک ہم آہنگی کس طرح ممکن ہے. یعنی جو مختلف قسم کے مسلک پائے جاتے ہیں ان میں نفرتیں کیسے کم ہو سکتی ہیں اور ان میں ہم آہنگی کو کس طرح فروغ مل سکتا ہے. سامعین محترم، یہاں پر بہت سی باتیں ہمیں اصولی طور پر سمجھ لینی چاہیے. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی، اور ایک ہے بین المسالک ہم آہنگی. بین المذاہب ہم آہنگی سے مراد ہے کہ مختلف مذاہب کے درمیان
جب ایک معاشرے میں مختلف قسم کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، تو کس طرح زندگی بسر کی جائے یا کن اصولوں کو اپنایا جائے کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق جو اس کا ہے اس کے مطابق رہے اور دوسرے کے ساتھ وہ مروت کا مظاہرہ کرے، مدارات کا معاملہ کرے اور آپس میں نفرتیں نہ ہوں، اختلاف اپنی جگہ پر، نفرتیں اپنی جگہ پر۔ یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے، اس کی اہمیت بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں ہمیں بین المذاہب سے زیادہ بین المسالک ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں پر جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ عموماً اس کا تعلق مختلف مسالک کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ مختلف مسالک میں کس طریقے سے آپس میں مروت یا مدارات کو فروغ مل سکتا ہے۔ یاد رہے، ایک لفظ ہوتا ہے مداہنت، ایک ہوتی ہے مروت۔ مداہنت اور مروت میں ایک فرق ہے، یعنی آپ یوں کہیے یہ قرآن کریم میں مداہنت سے منع کیا گیا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے مداہنت کریں گے تو وہ بھی آپ سے مداہنت کریں گے۔ یہ مداہنت کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قسم کی منافقت ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کسی مسلک میں جائے اور کہے جی بس میں تو وہی ہوں جو تم ہو، اور جب وہ باہر آئے تو اسی مسلک کی جڑیں کاٹے۔ یہ منافقت ہے، یہ مداہنت ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک ہے مدارات یا مروت۔ مروت یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس تمہارا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم تم پر تان نہیں کریں گے، تم ہم پہ تان نہیں کرو گے، تم ہمارے مقدسات کا احترام کرو گے، ہم تمہارے مقدسات کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ اس طریقے سے اختلاف اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن نفرتیں نہیں ہوں گی، لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے اور جنگ و جدل نہیں ہوگا۔ یہ ہے مروت اس کو کہتے ہیں یا مدارات کہتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ اتحاد اور اتفاق میں ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں، اس سے مراد کیا ہے؟ متحد ہونے کا مقصد متفق ہونا نہیں۔ اتحاد اپنی جگہ ہے، اتفاق اپنی جگہ۔ اتحاد اور اتفاق میں فرق ہے۔ اتحاد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے طریقے پر رہے، ہر بندے کا اپنا مسلک ہے، اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن وہ دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کرے، باوجود اختلاف کے ایک مروت کی فضا اور ایک ایسی فضا قائم رہے جس میں نفرتیں نہ ہوں۔ اور متفق ہونا اس کا مقصد کیا ہے؟ متفق ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے ختم ہو جائے، یعنی جو مختلف مسالک میں جن نکات پر اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف رائے ختم ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مسالک ہے
یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہم سے بہت زیادہ صاحب علم بھی تھے، بہت زیادہ مخلص بھی تھے، اور بہت زیادہ متقی بھی تھے۔ اگر ان کے ادوار میں بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اتفاق رائے رہے گا۔ تو اتفاق اور چیز ہے، اتحاد اور چیز ہے۔ بین المسالک ہم آہنگی سے مراد بین المسالک اتحاد ہے، اتفاق ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں نے تو اس کو بڑے تمسخرانہ انداز میں لیا، لیکن میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اتحاد بین المسلمین ایک کانفرنس ہوئی۔ ظاہر ہے جب بھی اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہوتی ہے اس میں مسلمانوں کے سارے جو فرقے ہوتے ہیں یا مسالک ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر اتحاد بین المسلمین کانفرنس تھی، سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب تمام مسالک نے اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اہل شیعہ نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی، اہل سنت نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی، اہل حدیث حضرات نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی۔ تو لوگوں نے اس پہ تان کیا، کہتے ہیں جی کیسی اتحاد بین المسلمین کانفرنس ہے کہ نمازیں ساری اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں تان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اتحاد بین المسلمین کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے نظریاتی اختلاف ختم ہو گئے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے عقیدے پر رہے گا لیکن دوسرے پر کیچڑ نہیں اٹھا لے گا، دوسرے پر تان نہیں کرے گا، دوسرے کے جذبات کا احترام کرے گا۔ یہ تھا اتحاد بین المسلمین۔ اس کو یہ رنگ دینا یہ ممکن نہیں۔ سامعین محترم، اب آپ ایک اور بات پہ غور فرمائیں۔ ہر جگہ پہ عموماً اعتدال قائم نہیں رہتا، یعنی یا افراط ہو جاتی ہے یا تفریط ہو جاتی ہے، جبکہ کمال جو ہے وہ اتحاد ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے، یعنی مزاج کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے کا مزاج وہ چیز ہے جس کے گرد اس کی پوری شخصیت گھومتی ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر اس میں تکبر ہے نا تو یہ تکبر اس کی پوری زندگی میں نظر آئے گا۔ وہ کسی سے ملے گا تو تکبر چھلکے گا، وہ کسی شادی میں جائے گا تو تکبر ظاہر ہوگا، وہ کسی جنازے پہ جائے گا تو تکبر ظاہر ہوگا، وہ کسی سے بات کرے گا تو تکبر ظاہر ہوگا۔ ایک بندہ اگر سیاستدان ہے، اس کا مزاج سیاست ہے، تو وہ کہیں بھی جائے اپنا مزاج نہیں بدلے گا۔ ایک طالب علم کا مزاج طلب علم ہے، ہونا چاہیے۔ وہ کسی بھی لمحے طلب علم کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ اگر میڈیا یوز کرے گا تب بھی علم حاصل کرے گا، اہل علم سے ملے گا تب بھی علم حاصل کرے گا، جاہلوں سے ملے گا تب بھی علم حاصل کرے گا، سیکھے گا کچھ نہ کچھ۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ اور مزاج جو ہوتا ہے یہ انسان کے سانس کی طرح ہوتا ہے، جیسے سانس آتا ہے نا ایسے بندے کا مزاج اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج ہے اعتدال۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
اور اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنا دیا۔ دین کا مزاج ہے اعتدال، مطلب کیا ہے؟ نہ اتنے نوافل پڑھنے لگ جاؤ کہ بچوں کے حق ادا نہ کرو، نہ اس قدر بچوں کے لیے پیسہ کمانے لگ جاؤ کہ اللہ کی بندگی چھوڑ دو، نہ اس قدر اپنے عزیز و اقارب سے منہ موڑ لو کہ عزیز و اقارب کے حقوق ادا نہ ہوں، اور نہ عزیز و اقارب کے لیے اتنے جھک جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگو۔ اعتدال جو ہے نا یہ دین کا مزاج ہے۔ ہر چیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے، بہتات کہتے ہیں کثرت کو، ہر چیز کی بہتات میں نقصان بہت ہے، شدت سے کسی شخص کو چاہا نہ کریں گے۔ اسلام کہتا ہے اعتدال پہ رہو۔ اب یہاں پر بھی افراط اور تفریط آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس مسلک ہی دین ہے، یعنی معاف کرنا ممکن ہے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو، میں کون سا کوئی ایسا ہوں کہ میری ہر بات کی حرف آخر ہے، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کا جو تشخص ہے نا وہ دین ہونا چاہیے، مسلک نہیں۔ مسلک ہر بندے کا ہے، لیکن وہ جو کام کرے اس کی ترجیح دین ہونی چاہیے۔ وہ اپنے مسلک کو بیان کرے، اس پہ ڈٹ کے رہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مداہنت نہیں ہے، کھل کے اپنے مسلک کو بیان کرے، لیکن اس کی زندگی کا اصل جو مقصد ہے وہ دین ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا اوپر لے جاتے ہیں ان چیزوں کو، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہم دین کے نام پہ جو کام کرتے ہیں وہ ایکچولی مسلک کا کام ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ اسی بات پہ سارا زور لگا رہا ہے کہ تم نے رفع دین کرنی ہے، تو وہ دین کا کام نہیں کر رہا، مسلک کا کام کر رہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنا جو ترجیحات ہیں نا ان میں دین کو اول کرے۔ دیکھیں مسلک ایک، اچھا دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا کوئی مسلک نہیں ہے، جو مولویوں نے بنائے، میں تو مسلمان ہوں۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو بات ہے نا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو صرف مسلمان ہوں، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ یا تو بہت بڑا منافق ہے یا وہ دین سے بالکل ناواقف ہے۔ یعنی یا تو وہ بہت بڑا منافق ہے کہ منافقت سے کام لے رہا ہے، یا وہ دین کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو اور اس کا مسلک نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو مسلمان ہوں، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام کے اتفاق سے خلیفہ بن گئے۔ اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھئی سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے، ان کی خلافت حق تھی یا انہوں نے چھین لی تھی؟ اگر وہ کہے گا حق تھی تو پھر بھی ایک مسلک ہے، اگر وہ کہے گا حق نہیں تھی تو پھر بھی ایک مسلک ہے۔ یہ دیکھیں میں مسالک کا حکم بیان نہیں کر رہا، میں مسلک پہ بات کر رہا ہوں، میں مسالک کا حکم بیان نہیں کر رہا، میں صرف مسلک کے دائرے میں بات کر رہا ہوں۔ تو تب بھی اس کا ایک مسلک بن گیا۔ اچھا اب وہ کہتا ہے جی خلافت صحیح تھی، جیسے ہم کہتے ہیں وہ خلیفہ اول ہیں۔ اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں؟
وہ کہے گا جی کرنی چاہیے تو تب بھی ایک مسلک ہے، نہیں کرنی چاہیے تب بھی ایک مسلک ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ ابھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا صحیح ہے، پھر بھی ایک مسلک ہے، وہ کہے گا صحیح نہیں ہے، پھر بھی ایک مسلک ہے۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے بندہ کہ جناب میرا کوئی مسلک نہیں ہے؟ یہ تو یعنی ایسی بات ہے جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ ہر بندے کا ایک مسلک ہے، اور بندے کو اپنے مسلک میں کلیئر ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مداہنت نہیں، کوئی ندامت نہیں، کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا یہ مسلک ہے۔ سامعین محترم، اب تھوڑا سا ایک اور بات پہ غور کریں کہ یہ جو مختلف مسالک ہیں ان میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے، یعنی اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہے۔ پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ اختلاف فی نفسے ہی برا نہیں ہوتا، اختلاف سوچنے کی علامت ہے۔ ایک 50 اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس ہے، استاد اس کو سوال دیتا ہے کہ لکھو بھائی پاکستان کے موجودہ حالات پہ تبصرہ کرو۔ اگر وہ سارے لفظ بلفظ لکھ دیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے نقل لگائی ہے ایک دوسرے کی، سوچا نہیں ہے۔ مختلف آراء آئیں گی تو سوچ کی علامت ہوگی، مختلف چیزیں آئیں گی تو سوچ کی علامت ہوگی۔ اور سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس کے بڑے پہلو ہیں، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، مراد یہ ہے کہ جب تک امت سوچے گی ان میں اختلاف رائے رہے گا تو ان کا مزاج علمی رہے گا۔ اگر اختلاف ہونا ختم ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ لکیر کے فقیر بن گئے ہیں، سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ اگر یہ ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے مسالک پر اس طریقے سے نقد نہ کیا جائے، یاد رکھنا جو تنقید کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ تان کے معنی میں نہیں ہوتا۔ تنقید کا جو لفظ ہے اس کا معنی تان و تشریح نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہوں جی میں تفسیر کبیر پہ نقد کر رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں، تو تنقید کا مقصد تان و تشریح نہیں ہے۔ نقد ہوتا ہے کسی چیز کو پرکھنا، کہ اچھے کو اچھا کہو، جو تم اچھا سمجھتے ہو اسے اچھا کہو، اور جس سے تم متفق نہیں ہو اس کو بیان کر دو۔ اس کا مطلب تان و تشریح نہیں ہوتا۔ اگر مختلف مسالک پر دوسروں کی طرف سے نقد نہ ہو، میں تان و تشریح کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بے وقوفی ہے، حماقت ہے، میں نقد کی بات کر رہا ہوں، تو شاید لوگ بہت آگے بڑھ جائیں ان نظریات میں جن کو وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اعتدال جب تنقید ہوتی ہے، میرے رب نے ہر عسر میں ایک یسر رکھا ہوتا ہے، ان مال عسر یسرن ان مال عسر یسرا، ہر عسر میں ایک یسر ہے۔ یعنی بندہ جس کو سمجھتا ہے نا یہ میرے لیے بڑا نقصان دہ ہے، میرے رب نے اس میں بھی کوئی آسانی کا پہلو رکھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں۔ اگر اختلافات اصولی نوعیت کے ہوں گے تو حکم اور ہوگا، اگر فروعی نوعیت کے ہوں گے تو حکم اور ہوگا۔ یعنی ہر جگہ پر برابر کا حکم نہیں لگتا۔ آپ فرض کریں کہ باطنیہ ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، آج کل بھی مختلف روپ میں باطنیہ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ نماز کو نہیں مانتے، وہ روزے کو نہیں مانتے، تو وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتے رہیں ان کے ساتھ ہمارا وہ اختلاف نہیں ہے جو کسی کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیفیت میں ہے یا درود و سلام کے سیغے کوئی مختلف ہونے کی کیفیت میں ہے۔
یعنی ہمیں اختلاف کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اس کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ یہ اختلافی جو فضا ہوتی ہے، اس میں کس طریقے سے ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے اور کس طریقے سے یہ نفرت ختم ہوتی ہے۔ اختلاف رہے گا، اختلاف ہونا بری چیز نہیں ہے، نفرت بری چیز ہے۔ جس بندے نے جو بھی عقیدہ رکھا ہوا ہے اپنے خیال میں اس نے بہتری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھیں، رسول کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں ایک بندہ بھٹکا ہوا ہے تو اس کو معذور سمجھا جائے۔ جیسے جب آپ کے غزوہ احد میں آپ زخمی ہوئے نا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ انہیں تباہ کر دے۔ آپ نے دعا مانگی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو معذور جاننا، اس سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، اختلاف رہتا ہے۔ تو اس کے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو بندے کو سمجھ لینی چاہیے، تب یہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور ایک نفرت کی فضا ختم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر بہت سے مسالک کا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک چیز واضح رہے، اگر کوئی بندہ کسی نص کا انکار کرتا ہے، نص کا، تو اسے میں مسلک نہیں سمجھتا۔ مثلاً قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو جو بھی کہیں، لیکن انہوں نے ایک نص کا انکار کیا ہے، اور نص کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جو نص کا انکار کرتا ہے وہ مسلک نہیں ہے، اس کو میں مسلک نہیں کہتا۔ یہ جو نص کا انکار نہیں ہے، استدلال کا اختلاف ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، قرآن محفوظ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن کو بدل دیا گیا ہے تو وہ مسلک نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں استدلال کی بات کر رہا ہوں۔ میں نص کے اختلاف کو مسلمانوں کا مسلک نہیں سمجھتا، جو نص میں اختلاف کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف مسالک میں یکساں ہوتی ہیں، ان پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ توحید، رسالت، آخرت، اخلاقیات، قرآن کا پیغام۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے مسلکی نفرتیں ختم ہوں، اس کو میں نے لفظ لیا ہے مشترکات کا۔ مشترکات، یہ مشترکات ہے، یعنی جو چیزیں جس پر سب متفق ہیں ان کو فروغ دیا جائے، ان کو بیان کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مشترکات بیان کرنے کی عوام میں پذیرائی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے۔
یعنی مشترکات پہ تم بندہ جو بھی کر لے کوئی اسے عوام میں پذیرائی نہیں ملتی. یہاں پذیرائی نیگیٹو چیز پہ ملتی ہے, اس پہ خوش ہوتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یعنی کسی بندے کو آپ بلائیں وہ آپ کو بتائے کہ اسلام کا نظام سیاست کیا ہے, نظام اخلاقیات کیا ہے. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک بندے کو آپ بلائیں وہ 4 گالیاں ان کو دے, وہ 4 گالیاں ان کو دے, 2 جملے ان پہ کسے, جو ان پہ کسے وہ ہیرو بن جائے گا. یعنی وہی ہے نا کہ پہلے مرغی ہے یا انڈا, عوام کو علماء نے بگاڑا یا علماء کو عوام نے بگاڑا, یہ فیصلہ خود کر لیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو دائی ہوتا ہے نا, دائی اللہ کے دین کی بات کرنے والا, اسے بات کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں, اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کس بات پہ خوش ہوتا ہے. دین کا تقاضا کیا ہے, دین کی پکار کیا ہے. تو بھائی مشترکات آپ نے دیکھا ہے, ایک بندہ تقریر کرے گا, جب تک وہ دین کی بات کرے گا مجمع میں کوئی ہلچل نہیں ہوگی. یوں ہی وہ بندہ کسی پہ تان کرے گا, کسی پہ تشریح کرے گا, لوگوں کو آگ لگ جائے گی. یہ ایسے سننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور ایسے بیان کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے ذوق پہ قربان کر دیا ہے. تو اگر مشترکات کو ترجیح دی جائے بیان کرنے میں, لکھنے میں, سمجھنے میں, تو اور یاد رکھنا مشترکات ہی اصل دین ہیں, مشترکات ہی اصل دین ہیں. اگر ان کو ترجیح دی جائے گی تو مسل کی نفرتیں کم ہوں گی. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں پذیرائی نہ ملے, یہ الگ بات ہے کہ زیادہ نعرے نہ لگے, لیکن بہرحال اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا, اور دین کا اصل مقصد بھی مشترکات کو ترجیح دینا ہے. دیکھیں قرآن کریم نے اہل کتاب سے کہا تھا آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آپ جانتے ہیں یہ دائرے ہوتے ہیں, دائرے. ایک مسلکی دائرہ ہے, ایک دینی دائرہ ہے, ایک اسلامی دائرہ ہے, ایک اس کے اوپر والا دائرہ ہے. ایک ایسا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے والد صاحب نے, شاہ عبدالعلیم نام تھا ان کا, شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ, انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی کہ آؤ تمام مذاہب کے لوگ اس میں آ جاؤ, اور جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کے خلاف جد و جہد کرو, جو مذہب کا ہی انکار کرتے ہیں. ایک انڈیا کا مفکر ہے, بڑے لوگوں کی باتیں بہت دیر کے بعد سمجھ آتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم اس پہ بات کرتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ کیا دلیل ہے, حالانکہ ہم اس پہ ہی بات نہیں کرتے. ہم تو بہت نیچے چلے گئے نا. کہتا تم اس پہ بات کرتے ہو. آج کل ضرورت اس چیز کی ہے, اس کو بیان کرو کہ انسانیت کو رسالت کی ضرورت کیا ہے, رسولوں کی ضرورت کیا ہے, انسانوں کو, کائنات کو کیا ضرورت تھی جو اللہ نے اپنے رسول بھیجے. یہ دائرے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے جب بھی کوئی کام ہوا ہے بڑا کام, وہ مشترکات کو ترجیح دے کے ہوا ہے. ختم نبوت کا مسئلہ تھا, دیوبندی تھے, بریلوی تھے, شیعہ تھے, اہل حدیث تھے, ہر بندہ اپنے مسلک پر تھا. لیکن سرکار کی ختم نبوت کے لیے سب اکٹھے ہو گئے تھے. اس وقت انہیں کامیابی ملی کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو مانے گا وہ کافر ہوگا. کامیابی تب ملی تھی جب انہوں نے مشترکات پہ اتحاد کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے اختلاف ہیں لیکن اس پہ ہم متفق ہیں. پاکستان بنا ایسے تو نہیں بن گیا, تمام مسالک تھے, ایک بندے کے پیچھے اکٹھے تھے.
کسی نے حضرت جماعت علی شاہ صاحب سے کہا آپ بڑے بڑے علماء و مشائخ ایک کلین شیو کے پیچھے اکٹھے ہو گئے ہو. انہوں نے کہا ہم نے قائد اعظم کو اپنی مسجد کا امام نہیں چنا, پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنا وکیل چنا ہے, اپنا نمائندہ چنا ہے. تمام مسالک اکٹھے تھے تب کامیابی ملی. جب بھی کوئی کامیابی ملی ہے یا ملے گی تو ہمیں ان خولوں سے اوپر آ کر مشترکات پہ آنا ہوگا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. ایک بات, کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں اختصار سے چلوں گا, 2-3 باتیں عرض کروں. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلکی نفرتیں تب ختم ہو سکتی ہیں یا ہم آہنگی کو فروغ تب مل سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں. پازیٹیو سوچ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یار میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے, میں اس کام کو بڑی قرب کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام شرک ہے, میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے, لیکن یہ اپنے خیال میں اپنے رب کی رضا ہی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. اختلاف ہے لیکن ہم کسی کی نیت پہ شبہ نہ کریں, تب بھی اختلاف ضرور رہے گا لیکن نفرتیں نہیں رہیں گی, نفرتیں نہیں رہیں گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا ہم نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, ہمارے پاس دلائل ہیں, ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم پڑھتے ہیں پھر یہ استحباب, اس کے مستحب ہونے پہ یہ دلیل ہے. میں دلائل کی طرف نہیں جاتا, ہمارے پاس دلائل ہیں. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ جناب اس میں یہ چیز ہے وغیرہ, تو میں اسے ذکر کا منکر نہ کہوں, میں یہ نہ کہوں کہ یہ لا الہ کا منکر ہے. لا الہ کا منکر کوئی مسلمان نہیں ہے, اور وہ مجھے یہ نہ کہے کہ تم لوگوں کی نمازیں خراب کرنے کے لیے پڑھتے ہو. پازیٹیو سوچ یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اس کے نزدیک اس کی دلیل صحیح نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ اگر یہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے اور کلمہ طیبہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے. یہ کوئی فرض واجب قسم کی چیزیں تو نہیں ہیں. تو یہ جو پازیٹیو سوچ ہوتی ہے نا, پازیٹیو سوچ یہ نفرتوں کو کم کرتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا, وہ کہتے تھے کہ جو بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مسلک ہے تو وہ کافر ہے. میں نے انہیں کہا حضرت ایسے تو نہ کہیں, اب مسلک کس کا نہیں ہے؟ ہر بندے کے, جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال سے عرض کیا. کہنے لگا دیکھو قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, چلتی ہے ویسے ہی بہرحال. لیکن قائد اعظم سنی تھے, اس پر پوری کتاب ہے, اس کا جنازہ سنیوں نے پڑھایا تھا, وہ سنی تھے. تو قائد اعظم نے کہا کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک تھا وہی میرا مسلک ہے. میں نے اسے کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا نا تو میں قائد اعظم کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتا کہ حضور یہی تو پتہ نہیں چل رہا. اگر آج مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جس مسلک پر میں ہوں بالفرض وہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے تو میں اس پہ رہوں گا؟ میں چھوڑ دوں گا. اگر میرے مخالف کو یہ یقین ہو جائے کہ جس مسلک پہ وہ ہے وہ سرکار کا طریقہ نہیں ہے تو وہ اپنا مسلک چھوڑ نہیں دے گا. میں نے کہا ہر بندہ اصل میں تو سرکار کی محبت میں ہی ہے نا, اپنے خیال میں تو وہ سرکار کے طریقے کو یہ اپنائے ہوئے ہیں نا. آگے دلائل کا اختلاف ہے, سوچ کا اختلاف ہے, بہت سے دائرے ہیں. لیکن میں یہ بات عرض کر دوں کہ مجھے
اپنے طریقہ کار کی صداقت پر یقین کامل اس لیے ہے صحیح کہ داتا حجویری کا مسلک بھی وہ تھا جو میرا مسلک ہے، سبحان اللہ خواجہ اجمیری کا مسلک بھی وہ تھا جو میرا مسلک ہے، اور تمام اولیاء اللہ کا مسلک وہی تھا جس پہ میں ہوں۔ سبحان اللہ صحیح بات یہ میری دلیل ہے نا جی، کوئی اس کو اپنے انداز میں پیش کرے اس کو حق حاصل ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے، صحیح بدگمانی سے۔ دیکھیں کیا کمال کی بات کہی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باب مدینہ علم سبحان اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کسی یہودی نے کہا کہ حضرت آپ کے نبی کا وصال ہوا تو آپ میں اختلاف رائے ہو گیا معاملات میں، آپ نے فرمایا اختلافنا عنہ لا فیہ، اختلاف آپ نے فرمایا تم ہمیں یہ کہتے ہو، ہمارا جو اختلاف ہوا تھا نا وہ رسول کریم علیہ السلام کے فرامین سمجھنے میں ہوا تھا، ہمارا اختلاف سرکار مدینہ کی ذات میں نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ اور تمہارا حال یہ تھا، ابھی تمہارے گھوڑوں کے پاؤں گیلے ہی تھے کہ تم نے حضرت موسیٰ سے کہا، جب دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ ایک گائے کی پوجا کر رہے ہیں تو تم نے کہا موسیٰ ہمارا بھی ایسا ہی الہ بنا دیں جیسا یہ الہ ہے۔ تم نے تو حضرت موسیٰ کے مشن سے غداری کر دی تھی، جبکہ ہمارا جو اختلاف ہوا تھا اختلافنا عنہ لا فیہ، ذات پیغمبر میں ہمارا اختلاف نہیں تھا، ہمارا اختلاف سرکار کے فرامین کو سمجھنے میں ہوا تھا کہ سرکار کی فرامین کے روشنی میں ہم نے اس معاملے کو کیسے طے کرنا ہے۔ صحیح سامعین محترم یہ بات ہو گئی کہ ہمیں اور زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، ہم میں سے کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہوتا۔ مسئلہ کی بات تو الگ ہے نا، میں تعلقات کی بات کرتا ہوں، دوستی کی بات کرتا ہوں۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ جب تک ایک بندہ اپنے دوست کے بارے میں مثبت سوچ نہیں اپنا لیتا کبھی اپنے تعلقات باقی نہیں رکھ سکتا۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو میں نے عرض کی۔ تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ بڑی لاجیکلی بات ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یار امت میں اتحاد کرنے کے لیے، امت میں اتفاق کرنے کے لیے، اتحاد کرنے کے لیے زیادہ فلسفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بات بولنے والوں کو اخلاقیات سکھا دی جائیں صحیح اور ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے میرے لیے میرا مسلک قابل احترام ہے تو دوسرے کے لیے بھی اس کا مسلک ویسے ہی قابل احترام ہے۔ صحیح اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام کریں۔ صحیح پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں تو فلاں کو مانتا ہی نہیں، تو میں اس کے بارے میں کیسے ایسی بات نہ کہوں؟ میں اس سے کہوں گا یہی تو تمہارے فسادی ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح بات مجھے بتائیے یہاں پر کتنے عیسائی رہتے ہیں، نان مسلم رہتے ہیں نا؟ ہمیں نہیں پتا وہ سرکار کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، پتہ ہے ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ کیا ہم انہیں یہ حق دیں گے کہ کیونکہ تم رسول کریم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے اس لیے تم ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر سکتے ہو؟ ہم انہیں حق دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو یہ کیا دلیل ہوگی کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے؟ تیرا عقیدہ تجھ تک ہے، تو دوسرے کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مسلکی ہم آہنگی پیدا ہو اور نفرتیں ختم ہو،
اور سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام تو آیا ہی توحید کا پیغام لے کے تھا، لیکن مفہوم یہ ہے کہ مشرکین کے مذہبی جذبات کا بھی پاسداری کرو، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توہین کریں گے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی نہ دے، تو کسی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے باپ کو گالی دے؟ تو سرکار نے فرمایا ایک بندے نے دوسرے کے باپ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، تو اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ یہ جو ہے نا دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ ایک پین ہے، اب میں کہوں کہ یار یہ جو میری جیب میں پین ہے نا یہ بڑا برکت والا ہے، یہ جب میری جیب میں ہوتا ہے میرا کوئی کام نہیں اٹکتا، یہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے، آپ مجھے یہ تو کہیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے، کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن وہ میرا گریبان نہیں پکڑے گا، میرا گریبان نہیں پکڑے گا۔ لیکن جب میں اس کے مذہبی جذبات کی توہین کروں گا نا تب وہ میرا گریبان پکڑے گا۔ لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ نفرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ جب نفرتیں پھیلائی جائیں تب دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے ہیں۔ محبت کا کیا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ پتھر ہے، یہ بڑا مشکل کشا ہے، کوئی بندہ آپ کو گمراہ کہہ دے گا، مشرک کہہ دے گا، آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا۔ سامعین محترم، یہ جو چیز ہے نا، اور پھر کیا ہے؟ منافقت پائی جاتی ہے کہ ادھر اتحاد بین المسلمین کی کانفرنسیں کرنا، ادھر ایسے لوگ جن کا سارا کاروبار دوسروں پر تان و تشریح کرنے پر ہے ان کو ہیرو بنا دینا، اس کو منافقت کہا جاتا ہے، اس کو اتحاد بین المسلمین نہیں کہا جاتا۔ سامعین محترم، مثلا ہمارے پاکستان میں پچھلے دنوں ایک بل پاس ہوا، توہین صحابہ و اہل بیت و ازواج مطہرات کی سزا کا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ پہلے بھی ایک بل موجود تھا جس کو آپ حد کے عزت کہتے ہیں، حد کے عزت کا دعویٰ کر دیا جی اس کے خلاف، کسی بندے نے گالی دی، اس نے دعویٰ کر دیا حد کے عزت کا ایک بندے کی توہین کی، اس کی سزا تھی 3 سال، اور جو اس کی سزا تھی 5 سال 3 سال نہیں، اور جو صحابہ و اہل بیت کی توہین کا بل بھی پہلے موجود تھا، قانون پہلے موجود تھا، اس کی سزا تھی 3 سال۔ تو اسمبلی میں کسی نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ بھائی اگر کوئی میری توہین کرے تو اس کی سزا ہے 5 سال، اگر کوئی ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی توہین کرے اس کی سزا ہے 3 سال۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اس پر پورا پروسیجر چلا، بحث ہوتی رہی جیسے ہوتی ہے مختلف مسائل میں، اور طے یہ پایا کہ اگر کوئی صحابہ اہل بیت یا ازواج مطہرات کی توہین کرے گا تو اس کو کم از کم 10 سال کی سزا ہوگی، ورنہ اسے عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، اب یہ جو بل ہے اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے جناب؟ اتفاق رائے سے ہم اس بل کو منظور کرنے والوں کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں، اس کو پیش کرنے والوں کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں، چترالی صاحب کو بھی ہم سیلوٹ کرتے ہیں، اور سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کسی ایک بندے نے بھی اس پہ اختلاف نہیں کیا، کیونکہ جس اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، میں ایک مثال دیں، اب اگر یہ کہا جاتا ہے
یہ رات کے اندھیرے میں پاس ہو گیا. بھئی اسمبلیوں کے بل رات کے اندھیرے میں پاس نہیں ہوتے بھائی, وہاں ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے, ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا, اگر اس بل میں صحابہ و ازواج مطہرات کا ذکر نہ ہوتا تو پھر جو آج طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں پھر بھی کرتے؟ بالکل نہ کرتے. صحیح بات. میں نے اہل بیت کی توہین نہیں کرنی. اہل بیت میرے ایمان کا ٹکڑا, میرے ایمان کی جان ہے. بے شک ہر صاحب ہے. بناؤ قانون کے جو اہل بیت کے خلاف ایک لفظ بولے گا اس کی زبان کاٹیں گے. میں کہتا ہوں 10 مرتبہ کاٹو, مجھے کیا ہے, میں نے کرنی جو نہیں ہے. موت دو بے شک. مجھے کیا ہے جب میں نے کرنی نہیں ہے. ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم تو صحابہ کا احترام کرتے ہیں, ثابت ہو گیا کہ اگر احترام کرتے ہوتے تو پھر احترام کے خلاف بل پاس ہونے پہ ان میں بویلا نہ مچتا, صحیح بات. ان میں یہ اضطراب نہ پیدا ہوتا. پھر یہ عجیب لاجک کیا کہتے ہیں جی یہ جو بل ہے یہ فرقہ پرستی کو فروغ دے گا. سبحان اللہ, کیا لاجک ہے. واہ. صحیح. اور بھائی یہ فرقہ پرستی کو روکے گا. صحیح بات. جو لوگ دیکھو, آپ کو یاد ہے وہ پہلے کچھ سال 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے, کسی بندے نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کی توہین کی تھی. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں اس کا دکھ نہیں ہوا تھا؟ بے شک ہوا تھا. ہمیں کوئی کم دکھ تھا کسی سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی حضرت موسیٰ کاظم کی والدہ کی توہین کرے اور نہ کوئی ام المومنین عائشہ الصدیقہ کی توہین کرے. ہاں صحیح بات. تو یہ جو بل ہے, ہم اس بل کو عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, بے شک. صحیح بات. اور ہم 110% سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ کسی صحابی کی توہین کرے, پھر کہتے ہیں جی توہین کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کی گئی. یار توہین کی ڈیفینیشن تمہیں نہیں پتا عرف میں توہین کسے کہتے ہیں؟ تم نہیں سمجھتے توہین کسے کہتے ہیں؟ اگر میں اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں, میں صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوں, تو جو چیز میں صحابہ کے بارے میں توہین سمجھتا ہوں وہ میں اہل بیت کے بارے میں بھی توہین سمجھتا ہوں. بے شک. صحیح بات. جو میں اہل بیت کے بارے میں توہین سمجھتا ہوں وہ میں صحابہ کے بارے میں بھی توہین سمجھتا ہوں. کون سی ڈیفینیشن ہے؟ عقل یار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. یہ دراصل اندر جو بات چھپی ہوئی ہے نا اس کا اظہار ہو رہا ہے طرح طرح کی باتوں سے. ورنہ آپ بنائیں کہ جناب صاحب اہل بیت کی توہین پر ہم اتنی سزا دیں گے, مجھے کیا تکلیف ہے جب میں نے کرنی نہیں ہے, میں کیوں تعویلیں کروں گا اس کی کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات. بالکل. اس لیے میرے بھائی پاکستان جو ہے نا, خدا را اس میں آگ نہ لگاؤ. پاکستان جس طریقے سے مشترکات پہ توجہ مبذول کر کے بنا تھا اس کو اسی طریقے سے چلنے دو. دوسروں کے جذبات کا احترام کیجئے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے, ورنہ پھر یہود و نصارہ وہ کیا ان کے عقائد ہیں اسلام کے بارے میں, پھر آپ ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں ایک تو ہے نا اہل بیت, ائمہ اہل بیت یا اہل بیت کے افراد, وہ تو ہمارے ایمان کا نور ہیں. بے شک. حضرت مجدد پاک نے فرمایا تھا نا کہ میرے والد گرامی مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا اہل بیت سے محبت کرنا جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے. کہتے ہیں جب ان کے وصال کا وقت آیا میں ان کے پاس تھا, میں نے کہا اب کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا محبت اہل بیت علامت اہل سنت است. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت اہل سنت کی علامت ہے. یہ تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے بھی نام ہیں جن کو میں نہیں مانتا, اگر کسی کے نزدیک وہ مقدسات ہیں تو کبھی میں نے یہاں ان کی توہین کی
نہیں یہاں نہیں، کہیں بھی مجھے ثابت کر دو کبھی توہین کی۔ نہیں ہمیں پتہ ہے دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، یہ اخلاقیات اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ صحیح بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بل پاس ہوا ہے ہم 100% سے بڑھ کے اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی خادم ہیں، اہل بیت کے بھی خادم ہیں، ازواج مطہرات کے بھی خادم ہیں۔ بے شک صحیح ہمارا تو عقیدہ ہے من احسن القول فی ازواج النبی و اصحابہ و ذریاتہ فقد برئ من النفاق۔ سبحان اللہ جس بندے نے جب بھی ازواج مطہرات کا ذکر کیا خیر سے کیا، صحیح بات جب بھی صحابہ کا ذکر کیا خیر سے کیا، جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا خیر سے کیا، فقط برئ من النفاق، اللہ اسے نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ایمان سرکار کے متعلقین کا احترام کرنے سے ملتا ہے۔ بے شک صحیح بات اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنہ پر